بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، دین کی باتوں کو بیان کرنا، قرآن و سنت کی باتوں کو بیان کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت اچھی چیز ہے اور بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، جو باتیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کسی بھی شخصیت کی فضیلت میں اور کسی بھی عمل کی فضیلت میں ایسی روایتوں کو بیان کرنا جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو موضوع اور من گھڑت ہے، یہ اپنے آپ کو بھی گمراہ کرنے والی بات ہے اور قوم کو بھی گمراہ کرنے والی بات ہے۔ آج کل ہمارے بعض واعظین، بعض مقررین کسی بھی شخصیت کی فضیلت کو بیان کرنے پر آتے ہیں یا کسی بھی عمل کی فضیلت کو بیان کرنے پر آتے ہیں تو جذبات میں آ کر بہت سی ایسی روایتیں بیان کر دیتے ہیں جس کو محققین نے، محدثین نے، علماء اکرام نے موضوع اور من گھڑت قرار دیے ہے۔ جیسا کہ بعض واعظین اور مقررین علماء کی فضیلت کو بیان کرنے پر آتے ہیں تو ایک روایت اکثر بیان کرتے ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ اب اس روایت کو اکابرین کی تحقیق کی روشنی میں، محدثین اور محققین کی تحقیق کی روشنی میں دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ روایت موضوع ہے۔ لیکن فضیلت کو بیان کرنے میں غلو کرتے ہوئے بعض مقررین اور واعظین اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ میں جو ایک فتویٰ موجود ہے، کسی نے اس روایت کے بارے میں سوال کیا ہے تو اس کے جواب میں اس فتوے میں لکھا ہے، فتاوی محمودیہ کے حوالے سے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ اس روایت کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے، علامہ سیوطی نے یہ کہا ہے کہ لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے خطباء سے، واعظین سے، مقررین سے گزارش ہے کہ اس قسم کی روایتوں کو، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی کی فضیلت کو بیان کرنے میں غلو کرتے ہوئے، کسی شخصیت کو فضیلت کو بیان کرنے میں غلو کرتے ہوئے ایسی روایتوں کا ذکر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اس لیے جو بھی روایت سامنے آ رہی ہے، میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علماء سے اس روایت کی پہلے تحقیق کرے، ہمارے اکابرین سے اس کی تحقیق کرے اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائے۔